اب یہ جو اللہ اللہ ہے یہ ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور ایک دن جو ہے سیٹی بجے گی اور اللہ 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 شروع ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. اس کی ایک ترتیب ہے، تو وہ ترتیب سن لیں. ترتیب یہ ہے کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے. ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے، اور ایک روح ہمارے دل کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ دو روحیں کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا، چاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا، لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری. تو ایک بدن کی روح ہے اور ایک دل کی روح ہے. وہ جو دل کی روح ہے نا وہ اس نور کو جذب کرتی ہے. جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مضغہ جو ہے نا یہ تو ہے ایک جسم، جو اصل قلب ہے وہ اس کے اندر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے جسم، اصل انسان اس کے اندر ہے. اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ تو مضغہ ہے. حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی. تو جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پمپنگ ہارٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو اگر صحت مند فاسق و فاجر ہوگا تو بڑا اچھا دل ہوگا اس کا دیکھنے میں، اور مریم قسم کا عبادت گزار ہوگا تو دیکھنے میں اس کا دل بڑا عجیب سا. تو وہ مضغہ نہیں ہے جس کے اوپر نقطے لگتے ہیں یا نور آتا ہے، وہ اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس کو اللہ نے دل کہا. وہ عالم امر کی چیز. کیوں؟ اس کی دلیل تو نص سے ہونی چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء. اب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یہ مضغہ تو نہیں نہ کہہ سکتے. وہ جو اصل ہے نا دل جو عالم امر سے آیا وہ رحمان کی دو انگلیوں کے. تو جس طرح جسم میں روح آ گئی، آپ سمجھ لیں کہ اس روح کی آگے تفصیلات تھیں. ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی. اس روح کو اصل قلب کہتے ہیں. جو ہمارا اصل قلب ہے نا یہ اس مضغہ برتن کے اندر وہ اصل روح ہے. تو جب ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے تو وہ روح اندر سے نکلتی ہے. تالا کھلتا ہے دل کا، اور پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے. جب دل کے تالے کھلے تو پھر وہ اندر جو پنجرے کے اندر پرندہ تھا وہ نکلتا ہے. اور کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو وہ جو انسان کا روح نکلی گویا اور اوپر جانے لگی عالم امر کی طرف، تو اب وہ جو انسان کا مضغہ ہے نا اس میں ایک وائبریشن سی فیل ہوتی ہے. یہ سایہ ہے وہ اصل ہے. جب اصل جا رہی ہے تو سائے میں بھی تو کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی نا. تو اس کو کہتے ہیں تحرک. دل کی دو حرکتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، وہ یوں ہوتی ہے 1 منٹ کے اندر 65 مرتبہ 70 مرتبہ. تو وہ تو پمپنگ ہے، پمپنگ آف دی ہارٹ ہے کہ خون پمپ کر رہا ہے. بس وہ اس فریکوینسی پہ ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی فریکوینسی. جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے. وہ تحرک کیا کہ ایک وائبریشن ہوتی ہے. وہ وائبریشن بھی ایسے ہوتی ہے. اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس. جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا کر. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس. یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں درد ہوتی ہے. بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد ہوگی، پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے. تو یہ درد اچھی علامت ہے. جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں نہیں مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں، ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی، وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے. تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بیئریبل ہوتی ہے. ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، مگر ہوتی ہے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی. ترتیب ایک ہے. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے، کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے، مگر ہوتی سب کو ہے. اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی. یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈفرنٹ حرکت ہے. ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی
پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبہ میں, اللہ اللہ سننا ہے. تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں. خود اللہ اللہ نہیں کرنا, خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے. پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ نہیں ہوتا. بھائی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے, میں سن رہا ہوں. دل کے کان لگا کے بیٹھیں, توجہ سے بیٹھیں, پرسکون ہو کے بیٹھیں. پہلے درد محسوس ہوگی, پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا. یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے. کئی مرتبہ 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے. بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا, بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے. تو یہ تحرک جو ہے نا, یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا, تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے. یہ ایسی کیفیت ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا. وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا, تو دباتے تھے ہم. کئی مطلب ایسا ہوتا ہے. جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ. اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا, سیور اربع کیا ہے. لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے, انسان بیٹھا رہتا ہے, پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع. وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے. پاک بیداری اور پاک دامنی کی جڑ اپنے نفس سے ناراضگی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں دی ہیں, ایک دل اور ایک نفس. دل جو ہے یہ جذبات کا مقام ہے, محبت کا جذبہ, نفرت کا جذبہ, خوشی کا جذبہ, غم کا جذبہ. جذبات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. اور نفس جو ہے یہ خواہشات کا مقام ہے. ہر اچھی یا بری خواہش انسان کے نفس میں ہوتی ہے. اچھی خواہش تو یہ میں تہجد گزار بن جاؤں, مجھے تکبیر اللہ کی پابندی نصیب ہو جائے, یہ اچھی خواہشات. اور بری خواہش یہ کہ مجھے پہچانا جائے, ہر بندہ میری بات کو مانے, میری بات کو سنا جائے, یہ بری خواہشات. جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس میں اچھی خواہشات رہ جاتی ہیں, اور اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو فطرتاً نفس کے اندر برائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے. تو جو بندہ اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا اس کا نفس اس کو فسق و فجور ہی کے اوپر آمادہ کرتا ہے. چنانچہ ہر انسان کے نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے میری خواہشات پوری ہو, میں انجوائے کروں, مجھے لذت ملے. آنکھ قابو میں نہیں رہتی, زبان قابو میں نہیں رہتی, کان قابو میں نہیں رہتے, شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی. بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے. اس لیے نفس اپنی مرضی چلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو جی میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی, میرا دل چاہے گا. جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا, اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی مرضی پہ عمل کروں گا, اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کروں گا. شریعت کہتی ہے کہ انسان کی مرضی کیا چیز ہوتی ہے, اصل تو اللہ کی مرضی ہے. تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے, اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. اور یہی نقطہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس دنیا میں اتنا کسی اور بت کی پرستش نہیں کی گئی جتنا نفس کی پرستش کی گئی ہے. اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ انسان کا نفس ہے, اور کوئی بت نہیں ہے ایسا, انسان کا نفس ہے. یہ اتنا بڑا معبود ہے کہ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے, اپنے من کی پوجا کی ہے. جو دل نے کہا وہ کر لیا. اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے. یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے. اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا. مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس سے چھری پھیر دی وہ مر گئی.
مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت کی مخالفت کرنا چھوڑ دے، اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں۔ نہنگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ کہتے ہیں کروکوڈائل کو۔ کروکوڈائل کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، پائتھن کو مارنا مشکل کام نہیں ہے، میل لائن کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے اپنے نفس کو مارنا۔ نہنگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا، اس کو دربار سے دھتکار دیا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا، نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے، ہم شریعت کے ان کاموں کی، ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں، نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یہی چیز شرک خفی کہلاتی ہے۔ ایک ہے شرک جلی۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی، تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش کے عمل کر لیتا ہے، اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا۔ یہ مشرک ہے، ابھی بھی آزاد نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے توڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے اور اس کو کیسے رد کرنا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ہمیں برداشت کرنا ہے۔ انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف، مگر نہیں دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں، مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب نفس کمزور ہو جائے، اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت محنتیں کروائیں۔ چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں تو وہ اپنے خواہشات کو توڑنا اس پر بہت محنت کرواتے تھے، بہت محنت کرواتے تھے۔ دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی تاکہ نفس کمزور ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ نفس کمزور ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی چاہا کہ اس کو اٹھا کے میں سائے پہ رکھ دوں، ٹھنڈا ہو جائے گا پانی ذرا، تو نہیں، نفس چونکہ چاہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کرنا، تو نہیں کرتے تھے۔ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی۔ جب بھوک لگتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے۔ اے نفس، تو مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے آمادہ کرتا ہے، میں تجھے کھانا کیوں دوں؟ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ جو ہے نا قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، یہ سب ٹرم نکلی اسی لیے اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے، تو کم بولے۔ آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں، اس لیے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، بھئی مسجد ہے، اعتکاف ہے، آپ آہستہ بولے، آہستہ بولے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لیے ہوتے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں کہا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے، بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے، رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا۔ اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ٹر ہو رہی ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں نا تو ٹر ٹر
ٹر ہو رہی ہوتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل، اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا، پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ ہاں سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے، تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے، تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے کیا کیا تھا، ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش، اور دھاگا ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، صرف دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش، اس طرح خاموش رہتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف النوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں آئے، دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا۔ تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی، تازہ علم پڑا ہوا تھا، بات ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بوڑھا، وہ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ وہ چپ ہو گئے، مگر اس کو روٹین میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے، اس کی سامان کی گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے دھکا دو، جاؤ۔ جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ، کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آ کے بتا رہا ہوں، اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے۔ پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی، کتنا سیریس معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے۔ ایک عالم آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، بڑے عالم تھے، مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے۔ تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گونگا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں، اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے، تو لوگ ان کو گونگا سمجھتے تھے۔ جب وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن دیں۔ تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کے گونگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ابھی، اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو۔ تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا، تو بیوی نے مچھلی بنوائی۔ جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت جو پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا۔ اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ کیا مرد اور کیا عورت کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا۔ اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے، حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی
ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے, اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں, او فوراً ایک ڈفرینٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی, اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا, اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے. اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں, اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے, اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور. گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ باطنی غسل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو. یہ رمضان کی تیاری ہے جو ہمیں شعبان میں کرنی چاہیے. ویسے بھی 15 شعبان سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک مثال سے سمجھائی ہے بات. وہ فرماتے ہیں کہ سورج جو طلوع ہوتا ہے 6 بجے, لیکن 4:30 پونے 5 طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے, اور جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا ختم اور روشنی شروع. پھر روشنی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج طلوع ہو گیا یا نہیں ہو. بعض اوقات تو گھڑی دیکھ کے پتہ کرنا پڑتا ہے جی کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں. روشنی اتنی ہوتی ہے, فار اتنا ہوتا ہے, پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہو گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو دن ہے اس کی صبح صادق 15 شعبان کی رات کو. پھر 15 شعبان کے بعد ہر دن روشنی بڑھتی جاتی ہے, نور بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوتی ہیں جیسے رمضان کی برکت. 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آنے والے سال کا بجٹ بنواتے ہیں. کس بچے نے پیدا ہونا ہے, کس بندے نے فوت ہونا ہے, کس کو خوشی ملنی ہے, کس کو غم ملنا ہے, کس کو صحت, کس کو بیماری, اور یہ لسٹیں بنتی رہتی ہیں, تبدیل ہوتی رہتی ہیں. پھر 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے حوالے کر دیں, بھئی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہر وقت روتے رہتے ہیں, رزق کی تنگی, صحت کی مسئلے, فلاں مسئلے, بھئی جب فیصلے ہونے کا وقت ہے اس وقت نہیں رو دھو لیتے. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت اگر رو لیں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ تبدیل کر دیں. اب جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا اور لسٹیں بن کے مل گئی فرشتوں کو, پھر ہم کہتے ہیں تقدیر بدلواؤ, تو بیوقوفی ہے نا ہماری. ہمیں دعا اس وقت کرنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں. تو 15 شعبان سے لے کے پورا رمضان 27 رمضان تک کا وقت یہ آئندہ سال کے بجٹ کا وقت ہے. اگر اس میں کوئی تبدیلی کروانی ہے اپنی حاجت کے مطابق تو اللہ سے اس وقت آہوزاری کرے اور اللہ کو منائے, اور اللہ تعالیٰ جلدی مان جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے کہ بندہ اگر نافرمان بھی ہو جائے تو بھی اللہ بندے کو نہیں چھوڑتا. فرعون کتنا بڑا نافرمان تھا, اللہ رزق دیتے تھے, صحت اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی, بادشاہی اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی. تو ایسے نافرمان کو بھی اللہ اکیلا نہیں چھوڑتے, تو پھر فرمان بردار کو اللہ کیسے اکیلا چھوڑے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں اور خوب عبادت کریں. نبی علیہ السلام نے رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر قد اذلکم شہر عظیم, ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے, ایک مہینہ جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اب اللہ کے محبوب ہم جب کسی کو عظیم مہینہ کہہ رہے ہوں اور اس کی برکتیں سنا رہے ہوں تو وہ کتنی برکت والا مہینہ. اس لیے رمضان مبارک کے لیے ابھی سے ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں, اپنی مصروفیتیں آگے پیچھے ایسی کریں کہ رمضان میں ہم سکون سے عبادت کر سکیں. ایک مہینہ عبادت کریں گے اور اس کی برکتیں پورا سال ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں. اکثر دوست احباب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو یہی پریشانی ہوتی ہے, بچہ بیمار ہے, بیٹی کا رشتہ نہیں آتا, جاب نہیں مل رہی, قرضہ نہیں اتر رہا, مکان نہیں بنا. یہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی نے کچھ کر دیا ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا. کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں, اور کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے, اب وہ ہمارا پروردگار ہے, اور ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے. حضرت علی نے فرمایا کرتے تھے, اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے.
اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ 3 باتوں پہ مومن کو خوش ہونی چاہیے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ وبمحمد النبی، اور نبی علیہ السلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں۔ وبالاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ ان 3 باتوں پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ ایمان کی سلامتی کی یہ دلیل ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام سے راضی ہو کہ وہ ہمارے پیغمبر اسلام ہیں، اور اسلام سے راضی ہو کہ وہ میرا دین ہے۔ آج ایسا دجالی فتنے کا دور آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا عجیب محسوس کرتے ہیں، ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جی ہم کیسے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پروپیگنڈا دیکھو کتنا ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی۔ ہم اللہ کا احسان مانیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر ہم اسلام کو اپنے لیے پابندیاں اور بوجھ سمجھیں گے تو ایمان سے محروم ہیں۔ ذہن میں رکھ لے بات کہ مدد اگر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگو۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ کسی اور کی عبادت کرے، اس لیے اللہ نے شرک کو ناقابل معافی قرار دے دیا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا ہر گناہ کو معاف فرما دیں۔ تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دیکھیں اللہ نے انسان کے ساتھ کیا مہربانی کی۔ ہر جانور، ہر پرندہ دانہ چگنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے سر جھکاتا ہے۔ آپ کبوتر کے سامنے دانے ڈالیں سر جھکائے گا، خرگوش کو کھانا کھلائیں سر جھکائے گا، گائے بکری بھینس کو کھانا کھلائیں سر جھکائے گا، جس کو بھی کھانا ڈالیں وہ شیر کو کھانا ڈالیں وہ بھی سر جھکائے گا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا میرے بندے تیری پیشانی میرے سامنے جھکتی ہے، اب یہ غیر کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے، ہم اپنا منہ کھانے تک نہیں پہنچاتے، کھانا ہمارے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جس پروردگار نے کھانے کے لیے بھی ہمارے سر کو جھکنے کا موقع نہیں دیا، وہ عبادت کے لیے کہیں جھکنے کے لیے کیسے گوارا کر لے گا؟ اس لیے یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اب جب پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو مدد بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے۔ اللہ مدد فرماتے ہیں ہر بندے کی۔ ہم بے صبرے بن جاتے ہیں اور جلدی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دل کی گہرائیوں سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ